اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں مس نگہت جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 1 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو غزل میر تقی میر پڑھائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کے حالات زندگی پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ میر تقی میر 1730 میں ان کی ولادت ہوئی اور وفات تھی ان کی 1810 میں۔ میر تقی میر انڈیا کے ایک شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، درویش صفت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ میر ابھی 9 برس کی عمر کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہوئے۔ عزیز طلباء، آرزو بھی ایک پرانے شاعر ہیں۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمائے میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، 1 سوانح حیات اور 1 فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہے حسن و عشق کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے گفتگو کرنا۔ غزل کا پہلا شعر جسے مطلع کہا جاتا ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے، جبکہ غزل کے لیے ردیف ضروری نہیں۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، غزل کا پہلا شعر پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ شہنشاہ غزل میر تقی میر، اس غزل میں ان کی درویشانہ صفات اور تصوف بخوبی نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے واپس جائیں گے، اور ہم نے اس دنیا میں اپنے حصے کا کام بھی کر لیا ہے۔ اب اس دنیا سے نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ ہی کچھ ملے گا، صرف انسان اس دنیا میں اچھے اعمال لے کر جائے گا، اس دنیا سے اچھے اعمال لے کر جائے گا۔ اس لیے ہمیں فقیروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور انہی کی طرح صدا لگاتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے جانے کا وقت قریب ہے۔ اب ہم یہاں اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ اب جو لوگ اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے۔ آئیے غزل کا دوسرا شعر پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے بہت محبت ہے اور میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، نہ ہی اسی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، اور اگر میرا محبوب مجھ سے جدا ہوا تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ لیکن اب کیا کریں کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم نے اس کے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا ہے نہ مرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا وعدہ پورا کریں اور ہم مرنے کی جو ہم نے قسم کھائی تھی اس کو پورا کریں اور اب اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آئیے اس غزل کا تیسرا شعر پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں رہتی ہے، اور جب وہ نظر آتا ہے تو ہم اپنی ذات میں گم صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم عشق حقیقی کی بات کریں تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے جلوے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اللہ کی تخلیق ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے اور جلوے نمایاں نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہماری سوچوں اور خیالوں میں صرف اللہ کی ذات اور اللہ کا نام ہی رہتا ہے۔ آئیے شعر نمبر 4 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔
شعر نمبر 4۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں تو ہم حق بندگی ادا کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کیوں بندہ اپنے رب کی نعمتوں سے انکار کر سکتا ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور حق بندگی ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ کیونکہ ہمیں اسی کے پاس ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے، یعنی ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ہی رب کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا میں مگن ہو جائے اور دنیا کی فکر میں لگ جائے تو ہم مرنے کے بعد اس کے حضور جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کس لیے آئے تھے اور ہم نے اللہ کی اطاعت پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں ہوئے، کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں۔ کہیں ہم اس کے سامنے جا کر شرمندہ تو نہیں ہوں گے، تو جب ہم اس کے پاس جائیں تو ہمیں یہ افسوس نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے تھے اور ہم کس کام کے لیے آئے تھے اور ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو غزل کی تشریحات بتفصیل سمجھائیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں تعارف شاعر اور غزل میر تقی میر کی تفصیل سے وضاحت کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر نمبر 2 میں ہم غزل میر تقی میر کا بقیہ تمام کام اور امشاق کاپی میں کروائیں گے۔ اگلے لیکچر نمبر 2 تک کے لیے مجھے مصرگہ جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔